ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ روح کی جو ہے مفسرین نے لکھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک روح علوی ہے اور ایک روح سفلی ہے۔ اور روح علوی جو ہے وہ اس قدر لطیف ہے، اس قدر لطیف ہے، یہاں تک کہ عرش الہی سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ چنانچہ وہ روح علوی عرش الہی کے اوپر ہے، عرش الہی نیچے ہے، اس کے اوپر وہ روح علوی، تو علوی روح اتنی لطیف ہے، اس کی لطافت عرش الہی سے بھی زیادہ ہے، لہذا اس کا مقام عرش الہی سے بھی اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں روح علوی۔ اور روح علوی جو ہے یہ اس کے 5 اس کی قسمیں ہیں، روح علوی کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ 5 قسمیں کیا؟ ایک قلب جو سیدھے الٹے پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام، دوسری روح جو سیدھے پستان سے 2 انگل نیچے، یہ مقام جو ہے یہ لطیفہ روح جس کو کہتے ہیں، اور تیسری یہ سر، یہ دونوں پستانوں کے درمیان سینے کی جگہ، یہ اس کا مقام ہے سر۔ اس کے بعد جو ہے یہ ابرو جو ہے، ابرو کا جو مقام ہے یہ مقام ہے اس کا لطیفہ خفی، لطیفہ خفی، یہ اس کو مقام۔ اس کے بعد دماغ جو ہے یہ لطیفہ اخفا۔ یہ 5 ارواح ہیں، ارواح کی گویا کہ روح علوی کی 5 قسمیں ہیں، گویا کہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ 5 یہ اتنی لطیف ہیں کہ عرش الہی کے اوپر یوں ہیں، یوں اثار کی ہوئے عرش الہی پر، یہ عرش الہی سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ یہ روح جو ہے گویا کہ روح علوی۔ دوسری روح سفلی، روح سفلی کیا ہے؟ روح سفلی جو ہے وہ عناصر اربع سے پیدا ہوتی ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 عناصر ہیں، یہ ان کا ایک بخار ہے، ان چاروں عناصر جب ملتے ہیں ایک خاص قسم کا بخار ایک پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح، یعنی روح نفسانی کہتے ہیں، اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے، اس کو نفس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ روح انسانی گویا کہ یہ وہ روح، تو یہ عناصر اربع کے بخار کو گویا کہ یہ روح کہا جاتا ہے، یہ روح سفلی ہے، اس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو روح سفلی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے روح علوی کا آئینہ بنایا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، بہت آسانی سے میں سمجھا رہا ہوں۔ تو روح علوی جو اوپر ہے جس کے اندر 5 ارواح ہیں، 5 لطائف ہیں جو تصوف کی جان ہے، تو یہ وہ اس کا آئینہ بنایا اللہ نے روح سفلی کو، روح سفلی جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں، نفس کو جو ہے وہ آئینہ بنایا ہے۔ جیسے آئینہ دنیا کے اندر پڑا ہو، آتشی آئینہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور آفتاب آسمان پہ چمک رہا ہے، آفتاب جب اس کی روشنی پڑتی ہے اس آتشی شیشے پہ، تو آتشی شیشے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی حرارت اور روشنی کو لے لیتا ہے، وہ جو ہے سورج کی روشنی بھی لیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ حرارت بھی لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا وہ جو آتشی شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے کاغذ کو جلا دیتا ہے، کہ وہ جو حرارت اس نے لی تھی وہ اگر کاغذ کے اوپر وہ آتشی شیشے جلائیں تو رکھیں تو کاغذ جل جاتا ہے، یہ تجربہ تو معلوم ہے کہ وہ جو آتشی شیشہ اس میں یہ صلاحیت ہو جاتی پیدا کہ وہ آسمان کا جو سورج ہے اس سورج کی حرارت اور روشنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، یہاں تک وہ ایک آتشی شیشے کا اور سینکڑوں آتشی شیشے آپ قائم کر دیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اس کے ذریعے یہاں تک اس کے ذریعے اندھیرے کمرے میں آپ روشنی کر لیں گے، تو معلوم ہے کہ لیکن اگر وہ آتشی شیشہ جو ہے وہ میلا ہو، اس پہ میل لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، یا خراب ہوا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی کپڑا آیا ہوا ہے، کاغذ آیا ہوا ہے، اب اگر آپ اوپر سورج کی روشنی سے آپ حرارت اور روشنی لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کا وہ شیشہ وہ کام نہیں کرے گا، ورک آؤٹ نہیں ہوگا، وہ اس کا اثر نہیں لے گا، کیونکہ وہ جو ہے خراب ہوا ہوا ہے، گندا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ نے شفاف کر لیا، صاف کر لیا، اب آپ سورج کے سامنے جب رکھتے ہیں سورج کی روشنی لیتا ہے وہ، اور آگے جو ہے یہاں سے حرارت لے کر کاغذ جلا دیتا ہے۔ بس یہی ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے روح علوی اور روح سفلی کی رکھی ہے۔ روح علوی تو وہی 5 لطائف میں نے بتایا جو عرش الہی سے بھی اوپر ہے، ان کا آئینہ اللہ نے دنیا میں نفس کو بنایا ہے، اور یہ لطیفہ نفس ہمارا یہ ناف سے نیچے، ناف سے 2 انگل نیچے جو مقام ہے یہ لطیفہ نفس کا یہ مقام ہے، تو یہ اس کو اللہ تبارک تو روح جو ہے سفلی بنایا ہے، یہ آئینہ بنایا۔ اب یہ آئینہ جو ہے وہ روح علوی کا جو آفتاب چمک رہا ہے عرش الہی سے اوپر اس سے اثر لیتا ہے۔ اب اگر نفس کا آئینہ میلا کچیلا ہے، اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اثر لے گا نہیں، جب اثر نہیں لے گا تو اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوگے، نہ نار عشق حاصل ہوگا، نہ نور معرفت حاصل ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد 2 چیزیں ہیں، ایک نار عشق حاصل کرنا، دوسرے نور معرفت حاصل کرنا۔
اسی وجہ سے اولیاء کاملین تصوف اور تزکیہ کے اندر اس نفس کی صفائی کرتے ہیں، نفس کے آئینے کو رگڑا دیتے ہیں کہ یہ نفس کا جو ہمارا ہے نا یہ بالکل سیکل ہو جائے، شفاف جب ہو جائے گا تو یہ وہ آفتاب جو چمک رہا ہے روح الوی کا، اس سے نار عشق اور جو ہے نور معرفت یہ دونوں حاصل کرے گا۔ جب دونوں حاصل کرے گا اب یہ جب چمکے گا تو نتیجہ ہے کہ یہ وہی کرے گا جو وہ ان کے افعال ہیں، وہ والی جو نور اور نار وہ ساری اس کے اندر آ جائے گی۔ جب اس کے اندر آ جائے گی تو اس کے اندر وہی کیفیات، جب یہ کیفیت آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ، تجلیات صفاتیہ، تجلیات ظلالیہ سب کا اثر یہ نفس قبول کرے گا، اور دنیا میں رہ کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت عطا کر دیں گے کہ کبھی کشف و کرامات اس پہ ظاہر ہو رہی ہیں، کبھی باطن کی آنکھ سے غیب کے نظام کو دیکھ رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حقائق اس پر کھل رہے ہیں۔ تو یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ جو اولیاء کاملین صدیقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے وہ ساری محنت جو ہے ایک مومن صادق کے لیے، کہ جس کی ترتیب میں نے بتا دی کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ نفخت من روحی کے اندر کر رہے ہیں۔ لہذا جتنی ذکر و اذکار کی محنت ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، عبادات کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ روح الوی جو 5 ارواح ہیں ان کا جو آفتاب چمک رہا ہے وہاں سے ہم نے نور معرفت اور نار عشق یہ اس کا اثر لینا اس روح سفلی پر، اور روح سفلی پر منزلہ ایک آئینے کی ہے، اور آئینے کو ہم جتنا صاف اور سیکل رکھیں گے شریعت اور جو ہے اللہ کی جو ہے وہ منشا مشیت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو یہ سیکل اور صاف رہے گا اور وہاں سے اثرات لیتا رہے گا۔ یہ ہے کہ ہمارا یہ نفس جو ہے وہ ڈگمگائے گا نہیں، بلکہ اس صدیقین کی طرح وہ رائے حق پر چلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل پا لے گا۔ یہ وہ حقیقت جس کو جو ہے مفسرین اس انداز سے ذکر کیا۔ اب یہ جو روح الوی جو ہے وہ روح الوی کے اندر جو 5 ارواح ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفیہ، اخفا، یہ 5 جو ارواح ہیں اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ یہ عالم امر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست جو ہے وہ امر کے ساتھ یہ وجود میں ہے، کن فیکون کے امر کے ساتھ وجود میں آئے۔ دوسرے جو ہے وہ عالم خلق ہیں، دوسرا جو ہے وہ عالم روح سفلی و عالم خلق میں سے ہے، یعنی نفس یہ عالم خلق میں سے ہے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو جو مٹی کا پتلا بنایا تیار کیا گیا اور زمین سے مٹی لے گئی، یہ عالم خلق کا حصہ ہے، یعنی وہ نفس انسان کا نفس و ذات بنائی گئی ہے، یہ عالم خلق کا حصہ ہے۔ لیکن عالم خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالم امر کا آئینہ بنایا ہے، جو اس آئینے کو جتنا سیکل و شفاف رکھے گا عالم امر کے جو انوارات کو اتنا زیادہ جذب کرے گا، اور جب جذب کرے گا نتیجہ یہ کہ اب دنیا میں اس کا تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ ہم آنکھوں پہ جو شیشہ لگاتے ہیں، چشمے جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اب نظر کا آئینہ لگایا تو ہماری دور تک نظر جا رہی ہے، یہاں تک کہ دوربین کا آئینہ آپ کو میلوں دور تک دکھاتا ہے، حالانکہ یہ آئینہ کیا ہے؟ یہ بھی مٹی ہے، یہ مٹی تو زمین ہی کا تو حصہ ہے۔ اس مٹی کو اتنا سیکل کر لیا، اتنا شفاف کر لیا ہے کہ جب یہ دوربین بن کے آنکھوں پہ آیا تو سینکڑوں میل دور آپ کو قریب نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ چشمہ لگا لیا تو آپ کو باریک حروف بڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھو اسی طریقے سے یہ جو نفس کا جو آئینہ ہے کہ وہ جس مٹی کا آدم بنا ہے، اس کو جب سیکل انسان کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، انبیاء کی محنت اور اولیاء کے مجاہدات کے مطابق، پھر نتیجہ یہ ہے کہ عالم امر کے وہ انوارات لیتا ہے تو بھی اس کو نور معرفت اور نار عشق، 2 چیزیں، نور معرفت، نار عشق، جیسے آفتاب جو ہے اس سے ایک نور حاصل کرتے ہیں اور دوسرا اس سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک ہم نور معرفت حاصل کریں گے اور دوسرا نار عشق حاصل کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم کو اس بات کا اہل قرار دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں، عالم خلق اور عالم امر کی یہ دونوں جو خوبیاں ہیں یہ صرف اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں۔ ایون ہے ملائکہ تمہارے اندر بھی نہیں ہے، تمہارے صرف نور ہی نور ہے، تمہارے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف و صفات نہیں، تو یہ معیت کا جو نور اس کو حاصل ہے یہ خوبی تمہیں حاصل نہیں، لہذا تم سارے کے سارے جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بمنزلہ قبلے کے بنا دیا، قبل مسجود الہی بنایا، مسجود لہو نہیں، مسجود لہو تو اللہ کی ذات ہے، سجدہ اللہ نے اپنا ہی کروایا ہے، لیکن آدم کو فرشتوں کے لیے ایسا کر دیا جیسے دنیا میں ہمارے لیے قبلہ اور کعبہ ہے، کعبہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، کعبہ کو نہیں کر رہے ہیں۔
وہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری ایک ڈائریکشن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو مشہود الہی بنایا، اس کو ایک ڈائریکشن اور ایک قبلہ بنا دیا اللہ نے، اس لیے بنایا کہ اس کے اندر عالم امر اور عالم خلق کی صلاحیتوں کو جذب کرنے کی قوت تھی۔ اللہ نے اپنی صفات ذاتیہ اور اپنی جو ہے صفاتیہ اور اسی طریقے سے جو ہے جلالیہ، یہ تمام کے تمام جو ہے اجلالیہ چیزیں ان کے اوپر طاری کر دیں اور اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے سامنے فرشتے سجدہ کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے سجدے کو حکم دیا، کیونکہ یہ ساری تجلیات کو قبول کرنے کی صلاحیت اسی کے اندر ہے۔